حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 5 طریقے سے نازل ہوتی تھی، اس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ ہو چکا. لیکن وحی کی 2 اقسام ہوتی تھی، 2 ٹائپس ہیں وحی کی. ان کی جو اسلامک ٹرمنالوجی ہے نا وہ کیا ہے؟ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید بار بار پڑھا جاتا ہے، رمضان میں خاص طور سے. وحی غیر مطلوع یہ کیا ہے؟ یہ احادیث صحیحہ ہیں، صحیح احادیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. ہے یہ وحی لیکن اس کی تلاوت قرآن مجید کی طرح نہیں کی جاتی. تو وحی کی 2 اقسام، مطلوع اور غیر مطلوع، دونوں وحی ہیں. ہمارے پاس دانشور جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن اسلامی احکامات کی پابندی کرنا، نماز، روزہ اور پردہ، ان چیزوں سے وہ بچنا چاہتے ہیں، آزادانہ رہنا چاہتے ہیں کہ رند کے رند بھی رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے، تو وہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر دیتے ہیں. اب انکار کرنے کے لیے کوئی لوگوں کو بتانے کے لیے لاجک بھی تو چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اتنا کامل، مکمل اور مضبوط ہے کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی ہے. جی بندہ کل سے کام کرو بھائی، دیکھو قرآن کے بعد بھی کسی کی کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ اللہ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. یعنی حدیث کا انکار اس طریقے سے کرتے ہیں. ان کو کہا جائے کہ بھئی اللہ کے بندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتیں وہ کیا ہے؟ اوہو یار وہ تو بھئی بات یہ ہے کہ وہ اصل میں اسلامی حکومت کے سربراہ تھے نا. ایک سربراہ حکومت سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنی عوام کو بہت سارے احکامات دیتا ہے، تو وہ اس احکامات اس زمانے کے ان احوال کو سامنے رکھتے ہوئے تھے. بس آج تو وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے خوبصورت انداز سے وہ وحی غیر مطلوع یعنی حدیث کا انکار تک لے آتے ہیں. بندہ کہہ بھی جی حدیث موجود نہیں، جی وہ تو ایک حکومت چلانے کے لیے اس زمانے کی کچھ چیزیں تھیں. اب وہ لوگ جو علماء کے پاس نہیں آتے وہ ان باتوں سے چکر میں آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان. کچھ اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ انٹرنیٹ، امام گوگل، کون بتائے گا؟ قرآن مجید کے اندر جو وحی ہے اس میں اسلامی عقائد ہیں، اسلامی احکامات ہیں اور ان کی مختصر تشریحات ہیں. یہ ہے وحی مطلوع کی تفصیل. اور غیر مطلوع میں کیا کچھ ہے؟ ان تمام عقائد اور احکامات کی تفصیلات اور جزیات ہیں. مثلا نماز پڑھنی ہے، قرآن میں آ گیا نماز پڑھو. کیسے پڑھنی؟ یہ حدیث میں آئے گا. قرآن میں آ گیا روزہ رکھو، فرض آ گیا، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، یہ وحی مطلوع آ گئی. اب روزے کی مزید بہت جو تفصیلات ہیں وہ حدیث میں ملیں گی. تو جو بندہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر رہا ہے یہ تو دین کی بے شمار چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. تو کتنا بڑا معاملہ ہے یہ. تو ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سمجھانا نہیں ہے؟ وہی سمجھیں، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، یہ تو میں نے عقل سے بات کی نا، اب قرآن سے بھی ذرا بات کو سنیں تاکہ بات مضبوط اور مدلل ہو جائے. اللہ رب العزت نے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور وحی غیر مطلوع کا بھی قرآن میں ذکر ہے. قرآن مجید سے سنیے وحی غیر مطلوع کی دلیل. اگر کوئی سو رہا ہے تو وہ جاگتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. فرمایا کہ بھئی جس قبلے کے اوپر تم پہلے کاربند تھے، جدھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ ہم نے اور کسی وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون اللہ کے نبی کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں گر جاتا ہے. لیکن ہر مسلمان جانتا ہے مدینہ آنے کے بعد آقا نے 16 مہینے تقریباً
کدھر رخ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس، اور پھر کی بیت اللہ شریف۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون پھر جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو ہم نے کہا تھا کہ جہاں تم پہلے رخ کرتے تھے وہاں سے تبدیل کروایا تو وہ ہم نے کہا تھا۔ آپ پورا قرآن کھول لیجئے، الف لام میم سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں ایک آیت کا ایک ذرا سا بھی ٹکڑا نہیں ملتا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ فرمانے کے حکم دیا، تو یعنی کہ وہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی تھی، حکم آیا وحی کے ذریعے، وہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی وحی تھی۔ تو وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع یہ دونوں اقسام ہیں۔ وحی مطلوع کی تلاوت کی جاتی ہے اور غیر مطلوع کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوع کے ذریعے احکامات، عقائد، موٹی موٹی بنیادی باتیں اور کچھ ان کی تشریحات اور تفصیلات بتا دی گئیں، اور وحی غیر مطلوع یعنی احادیث کے ذریعے اس کی مکمل ڈیٹیل بتا دی گئی۔ تو دونوں کا جوڑ ہوگا تو بات پوری ہوگی۔ تو علماء یہ دونوں کا جوڑ بناتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بعض نام نہاد دانشور جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں وہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر کے ہمیں اور ہماری نسلوں کو گمراہ کرتے ہیں۔